नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु 13 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की रियासत मदीना में 18 साल से कम उम्र का बच्चा इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। अगर उसने 16 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया तो पाकिस्तान की रियासत के मुताबिक 18 साल की उम्र तक वो नॉन मुस्लिम ही रहेगा। उसके बाद 3 साल का प्रोसेस मुकम्मल करके तब जाके इस इमरान खान की रियासत मदीना में उसको हक मिलेगा कि आप मुसलमान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं तो खुदारा इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये हुकूमत और आगे क्या क्या काम करने जा रही है, जो आप लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। नाजरीन, इस हुकूमत एक ऐसा बिल लेके आ रही है कि जो दुनिया में कहीं भी नहीं आए, किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में भी ऐसा बिल नहीं आया कि जो ये रियासत मदीना का नाम लेने वाले बिल लेके आ रहे हैं। कि इन्होंने एक बिल का डिस्कस हुआ आज पार्लियामेंट में कि ये एक बिल ले रहे हैं कि जो मजहब चेंज करते हैं उस मजहब के चेंज के हवाले से इन्होंने एक बिल पेश किया कि उस बिल में क्या क्या नुकात हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं तफसीली आप लोगों से बात करूंगा। उससे पहले आप एक वीडियो देख लें और मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि खुदारा इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आप लोगों को पूरी हकीकत इस हुकूमत की बताऊंगा। सबसे पहले आप वो वीडियो देखो। बिल की बात हो रही है तो एक नया बिल जो है वो मौजूद बहस है, वो है मजहब की तब्दीली के हवाले से। इस बिल पर बड़ा शोर मचा हुआ है, बहुत सारे कालम नवीसों ने इस पर आवाज भी उठाई है, सोशल मीडिया के ऊपर एक हंगामा बरपा होता है। उस्मान साहब, ये मैं इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल के अंदर मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी नहीं हुआ कि सेनेट की कमेटी बने और सेनेट की कमेटी के अंदर ये जो ऑर्डिनेंस है, इस बिल जो है, इस बिल की कॉपियां प्रोवाइड न किए जाएं ताकि उसको डिस्कस किया जाए। बिल की जो एक डेफिनेशन मैं आपको सुनाता हूं, आप हैरान हो कि एक बच्चा अगर 13 साल का, 14 साल का, 15 साल का कहता है कि मैं हिंदू से मुसलमान होना चाहता हूं तो हम कानून वाले उसको मुसलमान तस्लीम नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं, ये वो नाज़रीन, डे वन से मैं कह रहा हूं कि इस हुकूमत का मकसद ही नहीं है कि पाकिस्तान में रियासत मदीना के नाम पे पाकिस्तान को बनाना। इस हुकूमत का मकसद ही नहीं है कि पाकिस्तान में करप्शन करना। इस हुकूमत के मंशूर में भी नहीं है कि किसी करप्ट को पकड़ना। ये जिस मकसद के लिए आई हुआ है उसी के लिए बार बार ये बिल पास कर रही है, कानून पास कर लिया है। यूरोपीय यूनियन के प्रेशर में आके इमरान खान साहब ने एक और बिल लेके आया जो ऑलरेडी सिंध में ये बिल पास हो चुका है। अब इमरान खान साहब ने भी इस बिल के ऊपर तैयार कर लिया है और आने वाले दिनों में ये पेश कर दिया जाएगा, पास भी हो जाएगा। अगर अल्लाह करे पास ना होए, उलमा कराम एहतजाज कर रहे हैं तो इमरान खान साहब ने नीयत दिखा दी, इस हुकूमत ने नीयत दिखा दी है कि हम क्या पेश करने जा रहे हैं। नाजरीन, इस बिल में क्या है कि इस बिल में यह है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा इस्लाम पाकिस्तान में कबूल कर ही नहीं सकता है। अगर वो करना चाहे तो पाकिस्तान इमरान खान की रियासत मदीना है, उसमें वो इस्लाम कबूल कर भी नहीं सकता है। ये किसी दुनिया में, इंडिया में, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, यूके, कहीं भी ये कानून नहीं है। हर जगह में हर आदमी को आजादी है अपना मजहब चेंज करने की, तो पाकिस्तान में नहीं कर सकता है 18 साल से कम उम्र। हाँ, और काम कर सकता है। कुछ दिन पहले बिल पेश किया गया घरेलू तशद्दुद के नाम पे, तो 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर बच्ची है तो वो बॉयफ्रेंड लेके आती है तो गवर्नमेंट उसको इजाजत देती है, लेकिन अगर मां बाप भी उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेगा तो उसको हवालात की हवा खाना पड़ेगी। यानी कि वो अपना बॉयफ्रेंड रख सकती है, और अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा है तो वो गर्लफ्रेंड रख सकता है, उसको कोई नहीं पूछ सकता है, उसको मां बाप भी नहीं पूछ सकता है। वो मां बाप के खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता है, हवालात में उनको बंद करा सकता है कि ये हमको तशद्दुद करते हैं। उसके ऊपर पूरी डिटेल से मैं वीडियो बना चुका हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु 13 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर सकते हैं, और कई सबूत हैं सहाबा कराम के दौर में जो छोटे छोटे बच्चों ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन इमरान खान साहब की रियासत मदीना में 18 साल से कम उम्र का बच्चा इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। ये जो इमरान खान साहब की रियासत मदीना है, जो बार बार कहता है कि हम रियासत मदीना के असूलों पे पाकिस्तान को बनाएंगे, बार बार ये कहता है कि इस्लाम की बात करता है कि हम यानी कि बच्चों को कुरान और उसका तर्जमा पढ़ाएंगे। इसके ऊपर भी मैं डिटेल से बना चुका हूं कि ये क्यों मजबूर कर रहा है पाकिस्तान में निसाब में कुरान पढ़ाने का, कि अपनी मर्जी का तर्जमा, अपनी मर्जी की तफसीर पढ़ाई जाएगी उसमें।
تو ناظرین بات کرتے ہیں بل کے اوپر. سب سے تو پہلی بات ہے کہ پاکستان میں 18 سال سے کم عمر کا بچہ اسلام قبول نہیں کر سکتا ہے, اور سب کام کر سکتا ہے, اسلام قبول نہیں کر سکتا ہے. نمبر 2, اگر کسی کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہندو ہے یا سکھ ہے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں, تو وہ ایسا نہیں ہے. انڈیا میں آپ لوگوں نے دیکھا ڈاکٹر ذاکر نائک پورے انڈیا میں کھڑا ہو کے سرعام اسلام قبول کراتا ہے, کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن پاکستان میں اعتراض ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اعتراض ہے, اسلام کے نام پہ بننے والے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اعتراض ہے. ریاست مدینہ کا نام لینے والا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت میں اس پاکستان میں کوئی آدمی اپنی مرضی سے اسلام قبول نہیں کر سکتا ہے. کہ اگر اس نے اسلام قبول کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ ایڈیشنل جج کے پاس اس کو اپلیکیشن دے گا, اس کو درخواست دے گا کہ بھائی میں 18 سال سے زیادہ میری عمر ہے اور میں اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں, تو مہربانی کر کے مجھے فارم دیا جائے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو پھر اس ایڈیشنل جج کی مرضی ہے کہ وہ اس کو 10 دن میں بلاتا ہے, 10 دن اس کو ٹائم نہیں ملتا ہے, 1 مہینہ نہیں ملتا ہے, پھر وہ اس کے سامنے پیش ہو جائے گا, اس کے سامنے بیان دے گا, اس کے سامنے بیان دے گا کہ بھئی میں اپنی مرضی کے سے اسلام قبول کر رہا ہوں. تو بھی ایڈیشنل آئی جج اس کو نہیں بولے گا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ اسلام قبول کریں, یا وہ کسی عالم کو بلا کے جج کے سامنے اسلام قبول نہیں کر سکتا ہے. 10 قتل کی صلح ہو, کسی آدمی کے 10 قتل ہو جائیں اور ان کی صلح لکھ دی جائے, اور اس جج کے سامنے صرف جا کے جو مدعی ہوتا ہے وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ بھئی ہاں میں نے صلح کر دیا ہے, میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں اپنی مرضی سے صلح کیا ہے, تو جج اسی ٹائم اس کی قبول کر لیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوتی ہے کہ جج کہتا ہے نہیں تم ایسا کرو کہ آپ کے 10 آدمی قتل ہو گئے, آپ جاؤ 2 مہینے سوچو کہ صلح کرنی ہے کہ نہیں کرنی. ایسا کرو کہ آپ فلاں عالم کے پاس چلے جاؤ, آپ فلاں سکالر کے پاس چلے جاؤ, آپ فلاں کتاب پڑھ لو, آپ احادیث کا مطالعہ کر لو, کیا آپ کو صلح کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. نہیں, اسی ٹائم اس کی صلح لکھ دی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی اڈلٹ آدمی ہے, بالغ آدمی ہے, 18 سال سے زیادہ ایج کا آدمی ہے, اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, ایڈیشنل جج کے سامنے پیش ہوتا ہے اور وہ ایک اپنا بیان ریکارڈ کراتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں, تو پھر بھی جج بولتا ہے, یہ ریاست مدینہ عمران خان صاحب کی بولتی ہے کہ آپ پھر بھی اسلام قبول نہیں کر سکتے. آپ کو کیا کرنا پڑے گا, اس کو ایک فارم دینا پڑے گا, اس کے لیے ایک 3 مہینے کا پروسیس ہے. جی ہاں, اس کو کہیں گے کہ آپ ہندو ہیں, ہاں یہ آپ کی ہندوؤں کی کتابیں ہیں, یہ 3 مہینہ مزید پڑھو. یہ حکومت چاہتی ہے کہ ایک آدمی ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان میں داخل ہو رہا ہے تو اس کو دوبارہ ہندوؤں کی کتابیں دو کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ یہ واپس کا ہو جائے. ہماری کوشش ہے کہ یہ اسلام میں نہ آئے, اور اس کو قرآن کی بھی کتاب دو, قرآن دو, احادیث شریف دو, جو پہلے اس کو کسی مسلمان بھائی نے یعنی کہ گائیڈ کیا ہے, اس کو سمجھایا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کا ایک وسیلہ ہوتا ہے, اصل تو اللہ کی طرف سے ایک ہدایت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے, اس کو توفیق دیتا ہے, وہ جا کے اسلام قبول کرتا ہے. تو وہ یہ ریاست قبول نہیں کرے گی اس کی. اللہ کی ہدایت جو اس کو مل گئی ہے کہ بھئی میں جا کے کرتا ہوں, تو یہ پاکستان کی ریاست اس کو قبول نہیں کرے گی کہ آپ 3 مہینے کے لیے جاؤ, آپ مزید مطالعہ کرو, اور اس کو ایک مذہبی سکالر دیا جائے گا جو اس کی مکمل رہنمائی کرے گا, اس کو گائیڈ کرے گا, اس کو سمجھائے گا دونوں طرف سے. یعنی کہ وہ اس کو پورا موقع دیا جائے گا کہ بھئی آپ اسلام میں کیوں آ رہے ہیں, آپ جاؤ دوبارہ کتابیں پڑھو, ہندوؤں کی, سکھوں کی پڑھو, ٹھیک ہے. تو وہ اس کو 3 مہینے کے مکمل پروسیس کے بعد وہ تب جا کے مسلمان ہوئے گا, تب اس کا اسلام قبول ہوئے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس 3 مہینے کے پیریڈ میں ایک آدمی نے کہا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, حکومت کہتی ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں, اس 3 مہینے میں اگر اس کی موت ہو جائے تو وہ کس میں جائے گا, وہ کس کے ذمہ دار, حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی, اس کو کون دفنائے گا. اگر دلی طور پہ اس نے اسلام قبول کر لیا موجودہ حکومت کے ڈر کی وجہ سے, حکومت کے قانون کی وجہ سے کہ حکومت اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی, لیکن دل سے اس نے اسلام قبول کر لیا, تو چلو وہ تو اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ ذات نے اس کا اسلام قبول کر لیا کیونکہ اس نے دل میں اسلام قبول کر لیا. لیکن اس کی جو رسومات ہے وہ کون کرے گا؟ اگر دل سے اسلام قبول کر کے اس کے دوستوں سے, رشتہ داروں سے
جو آدمی اس کی رہنمائی کر رہے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ یار اس نے دل سے اسلام قبول کر لیا، لیکن ابھی یہ گورنمنٹ کا پروسیس پورا کر رہا تھا، لیکن اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو ابھی اس کا کیا کیا جائے گا؟ تو گورنمنٹ اس کا جنازہ کیسے پڑھائے گی؟ یہ ریاست اس کو اس کے جنازے کی کیسے اجازت دے دی؟ کیونکہ پاکستان عمران خان صاحب کے ریاست مدینہ کے قانون کے مطابق تو وہ ابھی مسلمان ہوا بھی نہیں ہے، پاکستانی ریاست نے اس کو مسلمان تسلیم نہیں کیا ہے۔ سیم اسی طرح کہ اگر 18 سال سے کم عمر کا بچہ وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا ہے پاکستانی لا کے مطابق، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں تو کرتا ہوں، مجھے شعور ہے، میں نے کتابیں پڑھ لی ہیں، مجھے اللہ کی ذات نے ہدایت دیا ہے، میں تو اسلام قبول کرتا ہوں، وہ دل سے اسلام قبول کر لیتا ہے، تو اس کے ساتھ سیم سچویشن ہوگی کہ اس کا شناختی کارڈ، کوئی بھی اس کا آئی ڈی کارڈ، کتنے لیگل ڈاکومنٹ ہیں، تو وہ اس میں اس کا پہلے مذہب میں ہوں گے، نئے مذہب اسلام میں اس کے شمار نہیں ہوگا، اس کو پاکستان کی ریاست کی نظر میں وہ نان مسلم ہی ہے۔ اگر اس نے 16 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا تو پاکستان کی ریاست کے مطابق 18 سال کی عمر تک وہ نان مسلم ہی رہے گا۔ اس کے بعد 3 سال کا پروسیس مکمل کر کے تب جا کے اس عمران خان کی ریاست مدینہ میں اس کو حق ملے گا کہ آپ مسلمان ہیں۔ خدا کا خوف کرو، کب آپ آواز اٹھاؤ گے؟ اتنے واضح ثبوت ہونے کے باوجود بھی پاکستان میں سب لوگوں کو کسی چیز کا فکر ہی بھی نہیں۔ کوشش ہوگی کہ یہ بل پاس نہ ہو، اگر یہ بل پاس نہیں بھی ہوتا ہے تو یہ حکومت اتنی گناہ گار ہے، اتنی مجرم ہے، اتنی منافق ہے کہ جتنا بل پاس ہو جاتا، کیونکہ اس نے تو اپنی نیت دکھا دی کہ ہمارا بس چلتا۔ اگر اپوزیشن یا علماء اکرام یا نظریاتی کونسل اگر مخالفت نہ کرتی تو وہ تو بل پیش لے کے آ رہے تھے نا، اللہ کی ذات تو نہیں جانتا ہے۔ تو ناظرین، یہ حکومت اور ایک بہت بڑا بلنڈر کرنے جا رہی ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس حکومت کی جو اصل نظریہ ہے، اس کی جو بددیانتی ہے، یہ جس مقصد کے لیے آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مقصد میں کامیاب نہ کرے۔ لیکن عوام کو کچھ کرنا پڑے گا، عوام کو اٹھنا پڑے گا، تب جا کے، یعنی کہ اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں واضح فرمایا کہ میں اس قوم کی تقدیر نہیں بدلتا ہوں کہ جو اپنی تقدیر نہیں بدلنا چاہتے ہیں۔ خدارا اس حکومت احتجاج کرو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ یہ حکومت کی جو یہ بل ہے نا، یہ پاس نہ۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔